جی ناظرین، ویلکم ٹو دا پروگرام. اور آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ موضوع جو ہے زیر بحث ہے، اور یہ ہے کہ جو روس اور یوکرین کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے، پوری دنیا کو اس نے اپنی طرف متوجہ کرا لیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ روس میں اس دن موجود تھے جس دن یوکرین پر روس نے حملہ کیا، اور وہ اپنا دورہ ختم کر کے 2-3 دن پہلے جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور دورہ بھی ان کا بہت کامیاب تھا. وہ وہاں پر ماسکو میں موجود تھے جس دن روس نے یہ حملہ کیا. تو آج ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس کا کیا اثر ہوگا ہمارے پاکستان میں. روس جو ہے اس نے تو دھاوا بول دیا، اور یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بھرپور دفاع کریں گے اپنے ملک کا. تو یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں اس ہمارے خطے میں، خاص طور پر اس کا کیا اثر ہوگا اس پر ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ جوائن کریں گے لنڈن سے جناب یسب تمنا جو ہیں وہ، اور ان سے ہم یہ بات چیت کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل ہے اس میں 10 روپے کی انہوں نے کمی کر دی ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. پیٹرول، ڈیزل، بجلی میں بھی 5 روپے یونٹ جو ہے وہ انہوں نے کمی کی ہے. تو کیا یہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، یا واقعی وزیر اعظم کو جو غریب عوام ہیں ان پر ترس آ گیا ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے؟ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو چلتے ہیں سیدھا ہم لنڈن جناب یسب تمنا بھائی کی طرف. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. کیا حال چال ہے یسب بھائی؟ بس خیریت، اللہ کا کرم. آپ سنائیے. بہت اچھا، میں گرما گرمی ہے آج کل تو دنیا میں. لائٹیں ہماری آن کرنا بھول گئے جی. بڑی گرما گرمی ہے پوری دنیا میں. یسب بھائی، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ایک چھڑ گئی ہے ہمارے قریب ہی کہہ لیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، براہ راست تو پاکستان پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کہ یہ جنگ یوکرین اور روس کے درمیان ہے، اور اس کی سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ ویسٹ کو ہے، مغرب کو ہے، برطانیہ کو ہے، فرانس کو ہے، جرمنی کو ہے، امریکہ کو ہے، آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ وغیرہ. اس طرف سے دوسری سائڈ کے جو ساؤتھ ایشین کے ملک ہیں اس میں چائنا ان کے برابر میں ہے، لیکن اس کو کوئی اتنی زیادہ پریشانی اسی لیے نہیں ہے کہ اس نے مطلب ایک طرح سے غیر جانبداری کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ اپنا کام کرتے رہیں. اور ظاہر پاکستان براہ راست اس لیے افیکٹ نہیں ہوتا کہ پاکستان نے اس میں کچھ دخل نہیں دیا ہے. سلامتی کونسل میں پاکستان کوئی غیر مستقل رکن بھی نہیں ہے کہ اس کے ووٹ کی وجہ سے کوئی قرارداد روس کے خلاف پیش ہو گئی ہو. اس کا اثر اگر پڑے گا تو ہمیں مغرب سے پڑ سکتا ہے، امریکہ سے، برطانیہ سے اور دوسرے ممالک سے جو ویسٹ میں یورپین کنٹریز ہیں ان سے پڑ سکتا ہے. لیکن وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ پڑے گا، کیونکہ جو مغربی دنیا ہے ان کے معیار تو آپ کو پتہ بھی ہے اور نظر بھی آ رہے ہیں کہ دوہرے ہیں. جی جی بالکل. ساؤتھ ایشیا میں جو دوسرے بڑے بڑے مسائل ہیں، مطلب افغانستان کے آپ نے پیسے دبائے ہوئے ہیں، وہاں پہ انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، آپ اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پچھلے مطلب 15 اگست سے لے کے آج 28 فروری ہو گئی، اور اس دوران کسی ملک میں، دنیا کے کسی ملک نے ان کو ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا، لیکن وہ ملک چل رہا ہے. امریکہ نے اس کے 10 ارب ڈالر دبائے ہوئے ہیں، اس کو نہیں دے رہے. چھوٹی چھوٹی سہولتیں جو ان کے اپنے مفاد میں ہیں، جو اپنے بزنس ہیں مغرب کے، وہ اس کو چلانے کے لیے اس کو وہ کچھ خریدنے کی اجازت دے رہے ہیں. ظاہر ہے یہیں سے خریدے جائیں گے چیزیں. تو اس وجہ سے کشمیر کا مسئلہ اتنا پرانا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو ظاہر ہے اگر 1 لاکھ لوگ بھی مر گئے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ قریب مسلمان ہیں یا ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں، انہوں نے کسی کا گریبان تو پکڑنا نہیں ہے. اس لیے اس دوہرے معیار کی وجہ سے یہ مطلب ہم جتنی بھی پریشانی کا اظہار کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن براہ راست اس کا کوئی اثر پاکستان پہ ایسے پڑنا نہیں چاہیے، کوئی اس کا جواز کسی طرح سے بنتا نہیں ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ
چائنا جو ہے اس کو کیا ایڈوانٹیج ہے اس مطلب کہ حملے سے، یا وہ کوئی ایڈوانٹیج لے سکتا ہے؟ کیونکہ جو خبریں ہیں وہ یہ کہتی ہیں واٹ از چائناز بینیفٹ ان آل دس، کیا کوئی بینیفٹ اس کو نظر آ رہا دیکھیں ہے؟ چائنا کا بینیفٹ لانگ رن میں یہ ہوگا کہ ایک الائی اس کو اس ایریا میں مل جائے گا رشیا کی شکل میں. ظاہر ہے ان کے اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک الائی جو کہ مطلب نہ صرف یہ کہ انڈیا کے ساتھ کاؤنٹر کر سکتا ہے، اور امریکہ کو جو اڈوں کی ضرورت ہے یوکرین میں. دیکھیں دنیا کے بہت بڑے ذخائر تیل کے ہیں یا ڈائمنڈ کے ہیں یا گیس کے ہیں یا دوسری چیزوں کے، ساری چیزیں وہاں پہ ایسے اللہ نے کرم کیا ہوا ہے اس ملک میں موجود ہیں، اور ان کی نظریں مغرب کی محبت ساری ان کی وجہ سے ہے. اگر آج یوکرین یا رشیا ان کی یورپ کی گیس بند کر دے تو یہ ٹھٹر کے مر سکتے ہیں، ٹھٹر کے مطلب مر سکتے ہیں، اتنی سردی ہو جائے گی. کیونکہ اگر گیس وہاں سے نہیں آئی تو یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ روز بروز گیس کی قیمتیں جو ہیں بڑھتی جائیں گی، اس کے بعد الیکٹریسٹی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، پیٹرول کی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ پہ قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. کہتے ہیں کہ $120 بیرل تک ہو سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب. چائنا کو فائدہ یہ ہے کہ اسے ایک الائی وہاں مل سکتا ہے کہ جو اس کے خلاف کم از کم نہ ہو. اگر اس کی کھل کے یا مطلب ہر طرح سے حمایت نہیں کر سکتا تو کم از کم امریکہ کی بعض پالیسیز میں اس کی مفاہمت کی وجہ سے اس کے ساتھ کھڑا تو ہو سکتا ہے نا. اور یہ مطلب ابھی بھی وہ مروا ہاتھی سوالک والی بات ہے کہ روس ابھی بھی اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ مطلب اس کی وہ ویلیو نہ ہو، قدر نہ ہو، اس کی وہ رقبہ کم ہو گیا. لیکن جو اس کے اپنا جو ایبلٹی ہے یا اس کی جو خلائی یا دوسری یا ایٹمی پاورز ہیں وہ اتنی کم نہیں ہوئی ہیں کہ مطلب ہر آدمی اس پہ چڑھ دوڑے. اس وجہ سے چائنا کو یہ اطمینان ہوگا فیوچر میں. اور دوسرا چائنا کو یہ اطمینان بھی ہوگا کہ جو رشیا ہے وہ اس کی جو سی پیک ہے اس میں کوئی دخل نہیں دے گا. لیکن نا یہ ایک بیک بون بھی ہوتی ہے کہ اس کو روکنا، جو بیک سائڈ ہے اس کو بھی کور کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی ملک اس میں کوئی دخل نہ دے دے. ورنہ یہ تو مطلب باقی سارا ویسٹ جو ہے انکلوڈنگ انڈیا، سب کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو سی پیک کا معاملہ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے خراب کیا جائے. تو چائنا کو مطلب لانگ رن میں یہ فائدے ہیں کہ جو ظاہر ہے اس نے جو چپ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے ہر ملک کے اپنے مفاد ہے اور مفاد کے تحت ہی پالیسیز بنتی ہیں. ہم نے بھی کوشش کی ہے اس دفعہ کہ اپنے ملکی مفاد کے تحت پالیسی بنائیں اور اچھا کیا. اچھا، یہ بی بی سی کے مطابق وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے اپنے جو ایٹمی جو فورس ہے اس کو الرٹ کر دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی، بی بی سی والے کہتے ہیں یہ صرف دھمکی ہے، اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ نہیں ہے. آپ کے خیال میں کچھ ایسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو امریکہ ہے وہ تو مطلب کہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں وہ نہیں کرے گا ایسا. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ کے کنٹرول میں سارا میڈیا ہے، وہ جیسے اس کو مولڈ کرنا چاہتا ہے، موڑنا چاہتا ہے، وہ موڑ دیتا ہے. ان کا تو خیال یہ تھا کہ وہ جو سمر اولمپکس ہوں گے اس دوران حملہ کر دے گا، رشیا نے نہیں کیا، اس کے بعد کیا. وہ تو ظاہر ہے وہ پھلجھڑی، وہ جیسے کہتے ہیں پھلجھڑی چھوڑتے رہتے ہیں. وہ کوئی اچھا. نہ کوئی مطلب کوئی خبر دے کے اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. رشیا نے اگر اٹامک الرٹ کیا ہے تو ظاہر ہے اس نے بھی وارن کر دیا ہے ویسٹ کو کہ مطلب آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، آپ اشتعال دلائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ جی رشیا کوئی ایکشن نہیں لے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس وجہ سے اس کی، حالانکہ اس میں سچی بات یہ کہ اس کو عملی جامہ پہنانا بہت مشکل اور بہت کٹھن مسئلہ ہوگا. رشیا یہ حرکت نہیں کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ رشیا کبھی الرٹ کرنے کا مطلب ڈیٹرنٹ ہو نا، مطلب آپ کو انتباہ کر دیے کہ آپ ذرا دھیان سے رہیں، میرے پاس بھی ہے اور میں اس کو مطلب کر سکتا ہوں، استعمال کر سکتا ہوں. ہم بھی یہی دھمکی دیتے ہیں، ساری دنیا یہی دھمکی دیتی ہے. صحیح اب ہے. ہاں ساری دنیا یہی دھمکی دیتی ہے، جی جی، لیکن اس بالکل کو بالکل. عملی جامہ پہنانا مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہے. ویسے جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان کے جو روس کا دورہ کرنے گئے تھے، ایک کامیاب دورہ تھا ان کا. ان کے آنے کے بعد جو پریزیڈنٹ پیوٹن ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا جو بیان دیا ہے کرٹسی گارڈین کے، یہ میں نے لیا ہے، یہ ذرا سنیے گا جی کہ کیا واقعی جو تحریک انصاف ہے وہ اب پالیسیز جو ہیں وہ اپنے ملک کو سامنے رکھ کر بنا رہی ہے. ذرا سنیے گا کیا کہتے ہیں پیوٹن صاحب. یہ نیچے اس کا وہ لکھا ہوا ہے جی باقاعدہ.
ट्रांसलेशन हुई Еще है। раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. जी देखें, ये कहते हैं कि मैं भी पाकिस्तान आऊँगा और जो पाइपलाइन की डील है उस पर साइन भी करूँगा, और बड़ा इन्होंने सराहा है इमरान खान को कि इतना प्रेशर होने के बावजूद उन्होंने रूस का दौरा किया। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये तो हमारे वजीर खारजा जो महमूद कुरैशी हैं, शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी कहा था कि हमें उन्होंने बड़ा कहा था और हमने उनको मुअद्दबाना तरीके से समझा दिया है। और ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, अपने इमरान खान की गवर्नमेंट हो, ये बहुत अच्छा फैसला इन्होंने किया। और मैं तो दूसरे मानों में ये कहता हूँ कि इन्होंने लियाकत अली खान ने जो रशिया का दौरा से इनकार करके जो गलती की थी उसका कफारा अदा किया उन्होंने। अच्छा, ये ज़ाहिर है ये जो दौरा है ये बहुत पहले तय हो गया था। ये हुस्न इत्तेफाक है कि मतलब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ मौजूद थी और ये वहाँ से उन्होंने हमला कर दिया। इसको उसको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और सही। उससे भी बड़ी कर्टेसी रशिया की भी है कि उन्होंने ये दौरा कैंसल नहीं किया। उससे 2 बातें होती। एक तो ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान कहाँ तक खड़ा हो सकता है, कितना सर उठा सकता है। और दूसरा, रशिया को भी पता चल गया कि पाकिस्तान पर उसने हमेशा जो गलत नज़र रखी है या गलत अंदाज इख्तियार किया है या गलत पॉलिसीज़ पाकिस्तान के हवाले से रखी हैं, वो उसकी गलती थी। और अगर कोई मुल्क उसको ठीक करना चाह रहा है तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन ना, पाकिस्तान ने लियाकत अली खान के ज़माने में उसकी बड़ी कीमत अदा की है। वहाँ पे वो फिर हमने अमेरिका को वहाँ पे अड्डे भी दे दिए पेशावर के करीब, और उसके बाद हालांकि रशिया, चीन और पाकिस्तान की, अमेरिका की मुलाकात भी कराई, लेकिन हमें उससे क्या फ़ायदा हुआ? हमें तो मतलब वही वो जूते ही पड़ते रहे ना हर तरफ से। हमें सही। जब ज़रूरत थी उनकी, ना हमें असला देते थे, जब हमें ज़रूरत थी पैसे नहीं देते थे, जब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो हमें कभी नहीं दी। तो इस वजह से हमें उस इतनी दूर जाके उनका मतलब उनका एलाई बनने का फ़ायदा क्या हुआ? उल्टा ही नुकसान ही हुआ ना, सेटों में चले गए और बिल्कुल। उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान अगर इंडिपेंडेंट रहता तभी भी, जैसे आज पाकिस्तान ऐलान करता है कि वो ना रशिया के साथ है और ना अमेरिका के साथ है, तो मतलब उससे बेहतर पोजीशन में होता ना। हमने तो ये गलतफहमी पाल ली कि मतलब अमेरिका हमारा कोई मदद करेगा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की किसी हाल में कभी भी मदद नहीं की, सिवाय इसके कि जहां उसका अपना मफाद हो। अपना मफाद हो, बिल्कुल अपना है। मफाद हो। और देखें, ये हर मुल्क का अपना इस्तेहकाक है वो, कि वो अपने मफाद को मुकद्दम रखे, और उसने रखा है। हम अब अगर रखने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी को इस पे इसको एतराज होने का कोई जवाज नहीं किसी के पास। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं एक छोटा-सा वो इश्तिहार है हमारे दोस्त का, वो जी। प्ले करता हूँ और उसके बाद दूसरा जो हमारा सवाल है उसकी तरफ हम चलते हैं। जी, तो अब हम दूसरे इश्तिहार तो आपने देख लिया कि जी ये जी। एक लॉ फर्म है, बड़े अच्छा काम करते हैं। अगर आप किसी को ज़रूरत हो देखने वाले को, तो वो इनके साथ मतलब कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा आज का सवाल है वो ये है यसूफ भाई, कि यहाँ की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूके की, उन्होंने एक बड़ा अजीब-सा बयान बीबीसी को दिया है। कहते हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट Liz Truss backs people from UK who want to fight, यानी कि वो वहां जाकर फाइट अगर करना चाहते हैं तो उनको हम रोकेंगे नहीं। She said Foreign Secretary Liz Truss has said she supports individuals from the UK who might want to go to Ukraine to join an international force to fight. लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए ये सब भाई, कि जब कोई मुस्लिम कंट्री में यहाँ से मुस्लिम को जाना चाहे
تو اس کو تو یہ دہشت گرد بنا دیتے ہیں. اور ابھی یہ کھلم کہہ رہی ہے کھلم کھلا کہ جی وہ وہاں پر جا کر لڑ سکتے ہیں اگر یہاں سے کوئی جانا چاہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے ان کے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ سے بھی بری، بہت ہی ڈسکرمنیٹنگ قسم کی کا بیان ہے. دیکھیں اس کو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ یا یہاں جو لوگ ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو چیلنج کرنا چاہیے کہ مطلب یہ بیان دینے کا کوئی جواز نہیں تھا. وہ اس لیے کہ مطلب افغانستان میں اتنے لوگ گئے تھے، ان کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ دہشت گرد ہیں. کوئی عراق میں گئے تھے، شام میں گئے تھے، دوسرے ملکوں میں لڑنے کے لیے جاتے تھے، ان کو آپ نے دہشت گرد کر دیا. جو ملک آپ کی چوائس کے ہیں، جہاں، اور بلکہ یہ ایک طرح سے ان کو آپ پرووک کر رہے ہیں کہ وہ جائیں. اگر کچھ لوگوں کی ہمدردیاں ہیں تو آپ ان کو پرووک کر رہے ہیں کہ آپ جائیں. اگر یہاں سے لوگ جانے شروع ہو گئے تو ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی اچھا بیان نہیں ہے. اور اس کو مطلب اپوزیشن کو خاص طور پہ اور دوسرے لوگوں کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے کہ یہ مطلب اس قابل بیان نہیں ہے کہ اس کو مطلب اس طریقے سے اپریشیٹ کیا جائے. اپریشیٹ کیا جائے. نہ صرف اپریشیٹ نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ گورنمنٹ لیول پہ اس کو واپس لینا چاہیے کہ مطلب آپ انٹرنیشنلی لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے جنگ لڑ سکتے ہیں، لیکن ان ملکوں میں جہاں آپ کو پسند ہے. جہاں آپ کو پسند نہیں ہے وہاں جائیں گے تو آپ ان کا ناطقہ بند کر دیں گے، ان کی شہریت ختم کر دیں گے، یا ان کو ٹیررسٹ قرار دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. غیر ذمہ دارانہ بیان ہے مطلب ٹوری پارٹی کا، اور اس پہ جتنا احتجاج کیا جائے کم ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو اس بیان پر آواز اٹھانی چاہیے؟ ہماری کمیونٹی آواز تب اٹھائے گی کہ جی. جب وہ اس بیان کو سمجھے گی اور اس پہ مطلب اکٹھے ہو جائیں گے. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ووکل لوگ جو ہماری کمیونٹی میں ہیں، مسلم کمیونٹی یا پاکستان کمیونٹی میں ہیں، وہ بہت کم ہیں. کسی زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جو کھل کے بیان دیتے تھے اور اس قسم کی باتوں کی، غلط باتوں کے مطلب مذمت کرتے تھے. لیکن اب ظاہر ہے جتنے بھی ٹوری کے ہوں یا لیبر پارٹی کے ہوں یا دوسری پارٹیز کے ہوں، ان میں چونکہ آپس میں کوآرڈینیشن بھی اتنا نہیں ہے. ایک زمانے میں یہاں پہ پاکستان امبیسی بڑی فعال ہوتی تھی، جو ان لوگوں کو پاکستان کے جو سرپرست یا پاکستان سے ہمدردی رکھنے والے ایم پیز ہوتے تھے ان کو اکٹھا کرتے تھے اور ان سے بات چیت کرتے تھے. پچھلے 2 سال سے تو ظاہر ہے یہ سارے مسائل کرونا کی وجہ سے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کمیونٹی اس پہ کوئی بیان دے گی. حالانکہ اس پہ کیا جانا چاہیے اور اس پہ احتجاج کیا جانا کہ چاہیے کہ مطلب آپ کوئی حق نہیں کہ آپ کو اگر اتنی محبت ہے تو آپ اپنے ویسے آرمی بھیج دیں. آپ اپنی آرمی بھیج دیں نا. عام آدمی کو آپ کیوں پر وہ کر رہے ہیں کہ وہ جا کے لڑے؟ آپ اپنی آرمی بھیج دیں. آپ کو اگر اتنی ہمدردی ہے، اتنی محبت ہے، آپ اپنی چیزیں جو اسلحہ ہے وہ بھیج دیں. اسلحے کا ابھی تک بھی صرف اعلان ہوئے ہیں، گیا تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو اتنی ہی ہمدردی ہے اسی یوکرین لیے تو جو پریزیڈنٹ ہیں یوکرین کے، وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کو کوئی بھی نہیں آیا. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اپنے نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ ڈسٹروائے کر دیں تو ہم ان کی سیکیورٹی لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں آیا. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ انہوں نے یوکرین کے صدر کو اشرف غنی بنانے کی کوشش کی تھی کہ تمہیں نکال لیتے ہیں وہاں سے، تو اس نے بڑی خودداری سے جواب دیا. اس نے کہا مجھے نکالنے کی ضرورت ہے، مجھے اسلحہ دو. لیکن نا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب ایک آدمی آپ کا پٹھو جو تھا وہ وہاں پہ اگر اب پریشان ہے تو آپ اس کو کہیں کہ نکالیں، جیسے اشرف غنی کو نکال لیا تھا، یہ نکالنے میں مدد دی تھی، جو بھی کیا تھا. جو تو اس نے بڑی بہادری دکھائی اور بڑا اس نے اچھا کیا. اس نے کہا انکار کر دیا. اس نے کہا میں اپنے ملک میں رہوں گا، یہاں مقابلہ کروں گا. اگر کوئی چیز ہے آپ نے اگر اس کو لڑانا ہی ہے تو اس کو دے دینا، بجائے اس کے کہ آپ ایک آدمی کو نکال کے دوسرے آدمی کھڑا کر لیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اچھا اگر وہ آدمی وہاں سے نکل ہی آتا ہے تو ظاہر ہے وہاں کی موریلٹی، اس ملک کی آرمی کا کیا حال ہوگا، لوگوں کے کیا موریل ہوگا، وہ سارا ڈاؤن ہو جائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یوکرین کے سارے جو ایٹمی ہتھیار تھے یہ ویسٹ نے ضائع کرائے تھے. بالکل ویسٹ نہیں ضائع کرائے. انہوں نے ضائع کرائے تھے کہ تمہیں اب کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں مطلب سیکیورٹی دیتے ہیں، ہم تمہیں سیکیورٹی دیں. جی بالکل، لیکن کوئی بھی نہیں نزدیک آیا. دیکھ لیجیے یہ حال. یہ تو دیکھیں نا، دوسرے ملکوں نے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کی ایک سبق ہے کہ مطلب کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا فیصلہ خود کرو، اپنی ذمہ داری پہ کرو اور اپنے مفاد میں کرو. کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ اب جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ پاکستان اور اپنے مفادات جو پاکستان کے ان کو پہلے سامنے رکھ کر
تو یہ اقدام اٹھائے جا رہے ہیں جو فارن پالیسی ہے اس کے حوالے سے. تو چلتے ہیں اب اپنے پاکستان کی کچھ سیاست کی طرف کہ عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قوم سے جو خطاب کیا گیا ہے یہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے یا جو ڈیزل پیٹرول میں 10 روپے کی کمی اور بجلی 5 روپے یونٹ کمی اور بہت سارے مراد جو ہیں انہوں نے قوم کے سامنے رکھے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ خاص طور پر جو بلاول زرداری ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ مارچ شروع کیا ہے اس کے ڈر سے عمران خان نے یہ پرائسز جو ہیں وہ ڈاؤن کی ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو, اپوزیشن کا اور عمران خان صاحب کا جو اقدام ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ عمران خان کو کوئی تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں سیاست میں آئے ہوئے, اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی نالائکیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ اتنے بھی کچے بچے چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ ان کو بات سمجھ نہ آتی ہو. یہ جو 10 روپے کم کیے ہیں یا 5 روپے بجلی میں کم کیے ہیں اس کے کئی پہلو ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو اپوزیشن ہے یہ کیوں احتجاج کر رہی ہے, لانگ مارچ کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف, ٹھیک ہے نا. اس نے مہنگائی کے جن سے ایک جو اس کا پتلا تھا اس میں سے کیل نکالنے شروع کر دی ہے, اس نے وہ پن نکال لی ہے. اب آپ کس بنیاد پہ دیکھیں نا, گورنمنٹ اپنا نقصان کر کے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو تیل سستا نہیں ہوا, بجلی سستی نہیں ہوئی نا. وہ کیا ہوگا کہ گورنمنٹ اپنے جو پیسے ہیں وہ کم ریسیو کرے گی, لیکن گورنمنٹ نے کوشش یہ کی ہے کہ جو عام آدمی کو اس کو کچھ نہ کچھ ریلیف کیا جائے. اب یا تو کوئی آدمی یہ بتا دے نا کہ مطلب جی یہ پیسے مطلب آپ نے ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈالی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے جو انکم ہے اس میں کمی ہوگی. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں جو مہنگائی کا جو لانگ مارچ ہے اس پہ ایک زد لگے گی کہ گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن لے لیا, اب آپ کی جواز نہیں ہے کوئی. دوسرا میرا خیال الیکشن کی کمپین کا بھی ایک کسی حد تک کہا جا سکتا ہے. دیکھیں نا, سال 1.5 سال پہلے ہمارے جیسے ملکوں میں یہ کمپین شروع ہو جاتی ہے. یہ جو لانگ مارچ تھا یہ بھی تو الیکشن کمپین کا ایک حصہ تھا. اس میں مطلب صرف ان کا یہ تھوڑی تھا مطلب 6 مہینے کی 3 مہینے کی تاریخیں دے رہے ہیں کہ آ رہے ہیں, 6 مہینے کے بعد آئیں گے, 3 مہینے کے بعد آئیں گے. اب وہ ظاہر ہے وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ انہوں نے اور تو کچھ کرنا نہیں تھا, لیکن اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ٹی وی اور ریڈیو پہ سنائی دینے کے لیے, اخباروں میں نظر آنے کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہے. ورنہ کئی لوگوں نے دعوے کیے جی دسمبر میں چلے جائے گی گورنمنٹ, پھر وہ پچھلے سال چلے جائے گی, جو جنوری میں چلے جائے گی, فروری آج گزر گیا, آج تک تو گورنمنٹ اللہ کا شکر ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے اور قائم دائم ہے, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یس بھائی, آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ جو پہلی گورنمنٹس تھیں پی پی کی اور نواز جو گورنمنٹ تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بھی پیسے کرپشن کی وجہ سے نہ نکالتے خزانے سے تو کیا وہ بھی اس قسم کا ریلیف تو دے سکتے تھے؟ اور کیا آج کی جو گورنمنٹ ہے وہ کرپشن سے تھوڑی دور ہے اس لیے وہ ریلیف دے رہی؟ دخل کرپشن سے ظاہر ہے ایک دیکھیں فرق تو پڑا ہے. جی 100% کرپشن دنیا کے کسی ملک میں ختم نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے. ہر آدمی پہ ایک ایماندار آدمی نہ بٹھایا جا سکتا, نہ بیٹھ سکتا, نہ کچھ ہو سکتا ہے. پچھلی گورنمنٹس کے پیسے انہوں نے ضائع کیے ہیں اس مد میں کہ مطلب فرض کیجیے یہ میٹرو تھی, اربوں روپے کی میٹرو بنائی ہے, لاکھوں لوگ اس میں سفر کرتے ہیں اور ہزاروں روپے اس میں سے مطلب اس میں فائدہ ہو رہا ہے. غلط فیصلہ تھا نا. مطلب جو چیز عوام کو چاہیے نہیں, آپ صرف اس لیے کہ اس میں کک بیک ملے گا یا ہمارے پیسے اس میں آئیں گے یا کوئی اور ہوگا, اس کی وجہ سے آپ نے وہ مطلب اربوں کی بنائی ہے. وہ یہ جو میٹرو ہے وہ اربوں کی بنائی ہے, اور لاکھوں لوگ, اربوں لوگ, اگر تو کروڑوں لوگ اس میں سفر کر رہے ہوتے تو وہ بھی نہیں, کیونکہ شہر تک محدود ہے, وہ لاہور تک محدود ہے, لاہور سے ارد گرد تھوڑا سا, اور اس میں ہزاروں روپے آپ کما رہے ہیں. اس میں کیا ہے, ساری زندگی آپ نے تا قیامت اس میں آپ نے سبسڈی دیتے رہنا ہے, اس میں اور کچھ کام نہیں کرنا ہے. تو یہ آپ کو مطلب ہاتھی پالنے کی ضرورت کیا تھی, صرف اس لیے کہ آپ کو اس میں سے کک بیک ملیں گے یا آپ کے لوگ اس میں سے نوازے جائیں گے, یہ تھا. اگر وہ پیسے بچ جاتے, اگر کسی بھی گورنمنٹ نے وہ پیسے صحیح جگہ لگائے ہوتے تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس گنجائش ہوگی. اب بھی ظاہر ہے وہ اپنی انکم کم کر کے اور اپنے جو ٹیکسز کم کر کے دے رہے ہیں نا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو یہ تیل کی قیمت کم نہیں ہوئی ہے نا, وہاں تو ابھی بھی مطلب $90 اور $100 کے درمیان چل رہا ہے.
اور یہ لوگ اس قیمت پہ مانگ رہے ہیں، پیٹرول اور تیل کے جو $40-45 پہ ہوتا ہے اس سے ڈبل سے زیادہ قیمت پہ ہے. تو یہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے اپنی کسی نہ کسی ریزرو میں کم کیے ہیں اور اس میں کوئی نقصان اٹھائے گی گورنمنٹ. اچھا اس میں بھی دوسری بات یہ کہ فرض کیجئے کہ آپ کے لانگ مارچ کر لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلے جاتی ہے اور اس کے بعد کسی اور کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، فرض کیجئے کہ نون لیگ کی آ جاتی ہے، پی 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 کی آ جاتی ہے، تو ان کو یہ چیزیں مینٹین رکھنی پڑیں گی نا. بالکل پھر مینٹین. یہ جو سٹینڈرڈ انہوں نے اپنی انکم کم کر کے ایک مثال قائم کی ہے، یہ کرنا پڑے گا نا. آپ نے اب تو نہیں کیا لیکن آئندہ بھی یہ بھی آپ کے لیے مشکل ہے. یا تو اچھا اس وقت یہ ہوگا کہ آپ کو کرپشن بھی کرنی ہے اور آپ نے پبلک کا خیال بھی رکھنا ہے، یہ کام مشکل ہو جائے گا. ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے کہ آپ کرپشن کم کر لیں اور پبلک کو نقصان پہنچا لیں. دونوں کام تو ہو نہیں سکتے کیونکہ اتنے ریزرو تو آپ کے پاس ہے نہیں. صحیح، دونوں کام نہیں ہو سکتے. یوسف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، بہت نواز، بہت شکریہ. جی یہی تھا آج کا پروگرام. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ یعنی جو بھی لیڈر آئے، کیونکہ لیڈر جو ہے اس پہ سب منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی قوم کو خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، کس قسم کا. کیونکہ اگر جیسے ابھی انہوں نے ایک اقدام اٹھایا ہے عمران خان صاحب نے کہ پیٹرول کے پیسے کم کیے، ڈیزل کے کم کیے، بجلی کے کم کیے، اور بہت سارے مراد جو ہیں انہوں نے آج ٹی وی پہ بیان کیے ہیں قوم کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلی حکومتیں بھی کچھ اسی قسم کے اقدام کرتی تو آج شاید وہ حالات نہ ہوتے مہنگائی کے جو ہمارے پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. چلیے